أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان کا انتخاب میں نے کیا ہے آج کے جمعہ خطبہ کے لیے، وہ ہے اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مگر کیسے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس طریقے سے بن سکتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے حالات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ میرے خیال سے 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری باتوں کو نہیں مانتی، ہمارے بچے ہمارے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسی اہم سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے، اولاد کے بارے میں اپنی نیت کو درست رکھے، کیونکہ اولاد اگر نیک اور صالح ہو تو نیک اور صالح اولاد کی پرورش کرنا یا نیک اور صالح بنانا یہ نہایت اہم کام ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری پہلی حدیث ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پہلی چیز نیت درست کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب آپ رشتہ انتخاب کریں تو رشتے انتخاب کرنے کے وقت دین کو ترجیح دیں، ایمان کو ترجیح دیں، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ اس کے دلائل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں سے نکاح جو کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین والی کو ترجیح دے کر کہا کہ فظفر بذات الدین، یعنی دین والی، شریعت والی، قرآن اور حدیث والی کو ترجیح دے کر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے لڑکے کا بھی انتخاب جب کیا جائے تو وہ نیک اور صالح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایک ایسا لڑکا کا پیغام آئے
جس کا دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تم اپنی لڑکی کا نکاح، اپنی بیٹیوں کا نکاح اس کے ساتھ کرا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے رشتے کا انتخاب۔ اور دیکھیے کسی بھی چیز کو ہم انجام تک پہنچانے کے لیے بڑی پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اچانک کسی چیز کو کر ڈالیں گے اور وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جاتا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی صفت نہیں ہے، بلکہ انسان کو بڑی پلاننگ کے تحت اسے اس انجام تک پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہندوستان انگریزوں نے جو اپنے قبضہ میں کیا تھا تو بڑی پلاننگ کے تحت، اور آج جو فرقہ پرست تنظیمیں مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے، یہ بھی 100 سال کی پلاننگ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی کام کرے تو جلد بازی میں نہیں، بلکہ بڑی پلاننگ کے تحت کرے، منظم طریقے سے کرے تو نیت درست ہو، اسی طریقے سے رشتے کا انتخاب بھی درست ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ آپ نے نیت درست کر لی، رشتہ بھی آپ نے بہترین انتخاب کر لیا، اب تیسری چیز کیا ہے؟ رب سے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں بہترین لوگوں کا، متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہترین ایسی بیوی کی دعا کرتا ہے اور ایسی اولاد کی دعا کرتا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو تیسری چیز ہے دعا کرنا۔ چوتھی چیز اور چوتھا نقطہ ہے نکاح کو سنت کے مطابق کرنا۔ نکاح سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو، ہماری نسل، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کریں۔ اور جب نکاح ہو جائے اور میاں بیوی جب اکٹھے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3271، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا ضرور پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو تم عطا کرے اولاد کی شکل میں اسے بھی تو شیطان سے دور رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اہم اور ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اب نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، انہوں نے دعا کی اور کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو دعا کا اہتمام کرے،
اسی طریقے سے جب عورت حمل سے ہو جائے تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ حمل کے وقت اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو گزاریں، اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی حمل سے ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی سال سے بیمار ہے اور ہمیشہ بستر پر ہے، 2-3 مہینہ کے بعد بستر ہی سب کچھ، اور بستر میں رہ کر کے موبائل فون دیکھتی ہے، ڈرامہ، فلم، سیریل، گانے وغیرہ یہ سارے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری ماں اور بہنیں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ یا بچی پل رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی شکر گزاری تم بستر پر بیٹھ کر کے کرو، نہ کہ اللہ کی ناشکری کرو، کیونکہ ہماری ماں اور بہنیں حالت حمل میں جو کام کرتی ہے اور جس سے جڑی ہوئی رہتی ہے بچے پر بھی اس کا اثر وہی ہوتا ہے۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں تلاوت کلام پاک سے جڑی رہے، ذکر و اذکار سے جڑے رہے تو ہماری اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ اگر اسی طریقے سے گانے اور ڈرامہ اور سیریل دیکھتے رہے تو ہمارے بچے بھی اس کا اثر وہاں تک پہنچے گا۔ لہذا احتیاط برتیں، اور اللہ نے جو آپ کے پیٹ میں بچہ عطا کیا ہے اس بچے کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت کلام پاک میں اپنے اوقات کو گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اسی طریقے سے جب اولاد کی ولادت ہو جائے تو آپ اس کا بہترین نام رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نام ہے بہترین نام کا انتخاب کریں، اور کیونکہ نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے 7ویں دن عقیقہ کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے 5311 کے اندر، کہ جب آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن میں عقیقہ کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عقیقہ 7ویں دن میں نہیں، بلکہ بچے کے اب کچھ دن کے بعد بچے ہونے والے اس وقت عقیقہ کرتے ہیں، شادی کے 1 دن پہلے عقیقہ، یہ آج ہمارا ماحول ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ 7ویں دن۔ یہ بات سننے کے بعد بھی اگر کوئی عقیقہ نہیں کرتا ہے تو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولاد اللہ کے یہاں گروی ہے، اللہ کے یہاں بچہ گروی ہے جب تک وہ عقیقہ نہیں کرتا۔ لہذا عقیقہ ایک اہم سنت ہے، اور والدین پر ذمہ داری ہے کہ عقیقے کا اہتمام کرے، اور وہ بھی 7ویں دن۔ 7ویں دن صحیح سنت سے ثابت ہے، اگر کسی طریقے سے مجبوری ہے 14 اور 21 دن، لیکن سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 7ویں دن۔ لڑکی ہو تو 1، لڑکا ہو تو 2، بکرے کی قربانی کرے، ذبح کرے، عقیقہ کرے، اور اگر لڑکا ہے اور استطاعت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 بھی بکرا 1 لڑکا کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی غذا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی غذا ماں کا دودھ ہونا چاہیے، ڈبے کا دودھ نہیں، ماں کا دودھ ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس پڑھیں گے کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ پر سورہ عنکبوت کے اندر اور سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور کتنے دن تک؟ 6 مہینے تک، 1 سال تک، 1.5 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت مدت 2 سال بتایا ہے۔ سورہ لقمان پڑھیں گے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، زیادہ سے زیادہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک پی سکتا ہے، بچہ ہو یا بچی۔ لہذا اصل غذا کیا ہے؟ دودھ ہے، اور وہ بھی 2 سال کے اندر۔ اس کے بعد
اب بچے کی جو پرورش ہوگی تو پرورش دو طریقے کی ہونی چاہیے. نمبر ایک روحانی پرورش اور دوسرے ہے جسمانی پرورش. روحانی پرورش اور جسمانی پرورش. روحانی پرورش کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس بچے کو نیک اور صالح بنائیں، دین کی تعلیم دیں، ایمان کی تعلیم دیں. اور یہ دونوں موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1385 میں موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے آتش پرست اور مجوسی بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا یہ روحانی تربیت اور روحانی پرورش ہونی چاہیے جو انسان کی اصل غذا ہے اور روح کی غذا ہے، یعنی ایمانی پرورش. دوسری چیز کیا ہے؟ جسمانی پرورش ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 2664 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو پیارے اور محبوب ہیں، بہتر اور محبوب ہیں کمزور مومن سے. تو انسان طاقتور مومن کب بنتا ہے؟ جب جسمانی اعتبار سے وہ طاقتور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ جو طاقتور مومن ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک تربیت دی کہ تم اپنی اولاد کو روحانی تربیت بھی کرو، جسمانی تربیت بھی کرو. آج ہم اور آپ اس معاملہ میں بہت ہی پرورش کے معاملہ میں نہ تو ہمارے پاس صحیح روحانی تربیت ہے اور نہ ہی جسمانی پرورش ہے. ہمارے پاس ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں تو توحید کس کو کہا جاتا ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی شرائط کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے کون کون سی دعائیں ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. گویا کہ ہم نے اپنی اولاد کو روحانی تربیت سے محروم رکھا اور جسمانی تربیت تو مت پوچھیے. ہم جو اپنے محنت کی کمائی سے اسے کھلاتے ہیں یہ کھلانا اس طریقے سے کھلاتے ہیں جو زہر خرید کر کھلاتے ہیں. آج بچے روتے ہیں فوراً جاتے ہیں کچھ پیکٹ میں ملتا ہے خرید کر لا کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کی طرف ہم نہیں جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں اپنے بچے بیوی کو کھلاتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو کیسے کھلانا ہے؟ وہ نہیں جس میں زہر ہو. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز میں ہماری اولاد کے لیے نقصان ہے، ہماری اولاد چاہتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے. اب اس کو منانے کے لیے، اس کو خاموش رکھنے کے لیے زہر خرید کر دیتے ہیں. یہ آج ہماری اولاد کی حالت ہے اور ہماری کیفیت ہے. ہم اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں. اگر اس کو ہم دیکھیں تو دشمنی کرتے ہیں کیونکہ وہی اولاد 2-3 سال کے بعد دوا خانہ لے جانا پڑتا ہے بار بار. وجہ کیا ہے کہ نہ ہم نے صحیح روحانی تعلیم دی ہے نہ صحیح غذائی یعنی جسمانی تعلیم دی ہے. لہذا غذا کا صحیح استعمال کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جو حلال ہے، اور وہ غذا جو ہم اور آپ جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ کون سے غذا میں نقصان ہے فائدہ ہے. پھر نقصان کو ہم کیوں خریدیں گے؟ اسی طریقے سے کھیل کود کے لیے بھی اسے وقت دینا چاہیے جو جائز کھیل ہے، اور اسی طریقے سے موبائل فون سے اسے پرہیز کرنے کی تلقین کرنی چاہیے کہ یہ بہت نقصان دہ ہے. آج ہماری ماں اور بہنیں اور ہماری جو ذمہ دار لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے رونے لگتے ہیں موبائل فون اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں.
یہ دراصل اس کو ہم اس کی زندگی کو اس کے لائف کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں اس کی طرف توجہ دیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب صحت کے اعتبار سے تندرست ہو، جب روحانی اعتبار سے تندرست ہو، وہ اولاد ہمارے حق میں دعا کرے گی، ہماری اطاعت گزار بنے گی، نافرمان نہیں بنے گی، اسی وقت ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال اہم یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کون کرے گا، ماں یا باپ؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ماں اصل ذمہ دار ہے۔ یقیناً ماں ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر ماں مریم جیسی ہو تو اولاد عیسیٰ جیسے ہوں گے، اگر ماں ہاجرہ صفت والی ہو تو اولاد بھی ذبیح اللہ اسماعیل صفت والے پیدا ہوں گے۔ لیکن کیا صرف ماں ہی ذمہ دار ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر کیا صرف ماں ہی ذمہ دار بتایا؟ مریم علیہ السلام نے کفالت کی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن آپ سے اگر سوال کرے کہ مریم کی کفالت کس نے کی؟ مریم کی ماں نے کفالت نہیں کی تھی، اس کی پرورش نہیں کی، ان کی تربیت نہیں دی، بلکہ مریم کی تربیت ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی۔ آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ مریم علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ ایک مرد نے، جو زکریا علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو 10 نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، تو لقمان حکیم یہ کوئی عورت نہیں تھی بلکہ مرد تھی، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ صرف عورت ہی ذمہ دار نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں اور ہماری اولاد جو بگڑتی ہے باپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے زیادہ اولاد بگڑتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے جو ہم اور آپ بولنا نہیں چاہتے یا چھپاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ماں جتنے ذمہ دار ہے، باپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں۔ لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز میں کیا ہے کہ کس طریقے سے لقمان حکیم اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، کس طریقے سے تربیت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو تربیت کی انہوں نے بات کی ہے وہ توحید کی بات کی ہے، شرک سے مذمت کی بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لقمان حکیم نے اپنی اولاد سے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لاڈلے، اے میرے لخت جگر، یا بنی، اے میرے لاڈلے پیارے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شرک کی حالت میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی چیز سے سب سے پہلے انہوں نے آغاز کیا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو موت کے وقت بلا کر؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بڑا اہم سوال، جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں سنو، میری موجودگی میں تو الہ واحد کی تو نے عبادت کی، لیکن یاد کرو ما تعبدون من بعدی، میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہماری وفات کا وقت آ جائے تو ہم اپنی اولاد کو بلا کر کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ زمین ہے، وہاں پر فلاں گھر ہے، اتنے پیسے بینک میں جمع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہیں، آخری وقت میں ہیں، فکر کس بات کی ہے؟
نہ مال کی نہ دولت کی، اگر فکر کسی بات کی ہے تو ایمان کی۔ ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے ابو جان آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی وفات کے بعد ہم آپ کے معبود کی بات کریں گے، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ فکر ہے انبیاء علیہم السلام کی۔ لہذا اس طریقے سے ہم نصیحت کریں، توحید کی تعلیم اس کے دل کے اندر بیٹھائیں، شرک سے بچنے کی تلقین کریں، اور اسی طریقے سے جب کچھ بڑے ہو جائے تو پھر بہترین اسکول کا انتخاب کریں، وہ اسکول جہاں پر ہمارا ایمان محفوظ رہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ ہم اونچی تعلیم کے لیے کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر ہم جہالت کی زندگی بھی گزار دیے اور ویسی تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، ہماری آخرت اگر سدھر جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے کہ ہماری اولاد کو اونچی تعلیم کے نام پر ایسے اسکول کا انتخاب کریں، ایسے کالج اور یونیورسٹی کا انتخاب کریں جہاں نہ ایمان محفوظ ہو، نہ اسلام محفوظ ہو، نہ عزت محفوظ ہو، اور نہ ہی اس کی جان محفوظ ہو۔ بہترین دوست کا انتخاب کریں، اور اپنے بچوں کو بلی والی صفت نہ بنائیں، اپنی اولاد کو شیر والی صفت پیدا کریں۔ خنسا رضی اللہ عنہا کا واقعہ آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک جنگ لڑی گئی، جنگ قادسیہ، اور یہ جنگ جب لڑی جا رہی ہے، خنسا جو اسلام کی ایک شاعرہ تھی، ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے، اپنے بیٹے سے وصیت کرتی ہیں، اے میرے بیٹے، ان کافروں کے جم غفیر میں جا کر انہیں قتل کرنا، شہید ہو جانا۔ میں وہ تمہاری ماں ہوں جس نے اپنی عزت کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کیا ہے، اپنے تمہارے باپ کا میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تمہارے ماموں کو، ان کے سر کو میں نے کبھی نیچا نہیں کیا ہے۔ اے میری لخت جگر سنو، تم جاؤ، تم بھی اس شیر اور شیرنی کی اولاد ہو، تم کبھی ڈرنا نہیں، اور ان مشرکین کے جماعت میں جا کر کے تم جنگ کرنا۔ اور تاریخ شاہد ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب یہ لڑائی لڑی گئی، خنسا نے ایسی نصیحت کی کہ 4 بیٹے نوجوان جاتے ہیں میدان جنگ پہ، اور بہت سارے مخالفین اسلام کو قتل کرتے ہیں اور خود جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک ماں تعلیم دیتی ہے، آج ہماری ماں اور بہنیں ایسی تعلیم دیتی ہیں، بلی سے ڈراتی ہے، چوہے سے ڈراتی ہے، سو جاؤ بلی آئے گی، چوہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور یاد رکھیں جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اور جس دل میں غیر اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کی اہمیت کو سمجھ کر ہماری اولاد کو صحیح تربیت اور تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین کی قبر کو ہمارے مرحومین کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ تمہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے حسنات کو قبول کر لے، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔